Welcome to my adventurous channel. کہا جاتا ہے کہ محبت بانٹنے سے بڑھتی ہے، مگر جب محبت کے درمیان حسد آ جائے تو سب کچھ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ کہانی ہے دو بہنوں کی، ایک معصوم دوسری حسد میں اندھی۔ دیکھتے ہیں آخر انجام کس کا مقدر بنتا ہے۔ ایک خوبصورت وادی میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، گلاب نگر۔ اسی گاؤں میں کسان یعقوب اپنی دو بیٹیوں عالیہ اور سامیہ کے ساتھ رہتا تھا۔ بیوی کو مرے کئی برس ہو چکے تھے، اس کی دونوں بیٹیاں ہی اس کی دنیا تھی۔ عالیہ نرم دل، نیک اور محنتی لڑکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ نرمی ہوتی، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ سامیہ بڑی بہن ہونے کے باوجود اکثر تلخ بات کرتی۔ وہ اپنی بہن سے ہر چیز میں مقابلہ کرتی، کپڑوں سے لے کر تعریف تک۔ ایک دن گاؤں میں ایک نیا سپاہی آیا، عادل، لمبا گندمی رنگ، با اخلاق اور نرم لہجے والا۔ عادل اکثر گاؤں کے کنویں پر پانی بھرتی ہوئی عالیہ کو دیکھتا۔ عالیہ کبھی نگاہ جھکا لیتی، کبھی مسکرا کر چلی جاتی۔ آہستہ آہستہ ان دونوں کے درمیان خاموش محبت نے جنم لے لیا۔ عالیہ کے نرم مزاج نے عادل کا دل جیت لیا۔ ایک دن وہ یعقوب کے گھر آیا اور بولا، چاچا اگر آپ اجازت دیں تو میں عالیہ کا رشتہ مانگنا چاہتا ہوں۔ یعقوب کے چہرے پر خوشی چھا گئی، اس نے فوراً حامی بھر لی، مگر سامیہ کے دل میں جیسے کسی نے آگ بھڑکا دی ہو، وہ اندر ہی اندر جلنے لگی۔ سامیہ سوچنے لگی، سب لوگ عالیہ کی تعریف کرتے ہیں، ہمیشہ وہی کیوں پسند آتی ہے؟ میں بڑی ہوں مگر سب کی نظر اس پر ہی کیوں جاتی ہے؟ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی طرح عالیہ کی خوشی چھین لے گی۔ شادی کی تیاریوں کے دوران سامیہ نے بڑی چالاکی سے عالیہ کی شادی کا جوڑا چھپا دیا، پھر گھر میں جھوٹا الزام لگایا عالیہ کسی سے خفیہ ملاقات کرتی ہے۔ یعقوب تو بیٹی پر اعتبار کرتا تھا، مگر گاؤں والوں نے باتیں بنانا شروع کر دی۔ عادل بھی کچھ دنوں تک الجھن میں رہا، مگر پھر عالیہ سے ملا۔ اس نے کہا، میں تمہاری دل کی سچائی جانتا ہوں، کسی کی باتوں پر یقین نہیں کروں گا۔ شادی کے دن آسمان صاف تھا، ہر طرف خوشبو پھیلی تھی۔ عالیہ سفید اور گلابی رنگ کی لباس میں جیسے پری لگ رہی تھی۔ سامیہ کے دل میں حسد اب زہر بن چکا تھا۔ اس نے ایک آخری چال چلنے کا فیصلہ کیا۔ شام کے وقت جب عالیہ کمرے میں تنہا تھی، سامیہ نے موم بتی سے اس کا دوپٹہ جلانے کی کوشش کی تاکہ ہلکی آگ لگے اور شور مچ جائے، لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ آگ اچانک پھیل گئی، کمرے میں دھواں بھر گیا۔ عالیہ چیخی، بچاؤ! سامیہ گھبرا گئی، مگر عادل دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے دروازہ توڑ کر عالیہ کو باہر نکالا، کمرہ جل کر راکھ ہو گیا۔ عادل نے دیکھا کہ سامیہ کے ہاتھ میں موم بتی تھی، اسے سب سمجھ آ گیا۔ وہ خاموشی سے یعقوب کے پاس گیا اور سچ بتایا۔ یعقوب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے سامیہ سے صرف اتنا کہا، بیٹی اگر تم خوشی بانٹ لیتی تو آج سب تمہیں بھی چاہتے، مگر تم نے محبت کے بدلے جلن کو چنا۔ سامیہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، بابا میں بس چاہتی تھی کہ کوئی مجھے بھی ویسے ہی چاہے جیسے سب عالیہ کو چاہتے ہیں۔ عالیہ آگے بڑھی، اپنی بہن کو گلے لگایا۔ بہن، محبت چھیننے سے نہیں ملتی، دینے سے بڑھتی ہے۔ سامیہ کے آنسو اس کے دوپٹے میں جذب ہو گئے۔ چند دن بعد سامیہ نے خود گھر چھوڑ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے گاؤں جا کر لوگوں کی خدمت کرنے لگی تاکہ اپنی گناہوں کا کفارہ ادا کر سکے، اور عالیہ اور عادل کی شادی سادگی سے ہو گئی۔ ان دونوں نے ہمیشہ سامیہ کے لیے دعائیں کی۔ تو اس کہانی سے یہ سیکھ ملتی ہے کہ حسد انسان کو محبت سے دور کر دیتا ہے، اور محبت وہی چیز ہے جو دلوں کو جوڑتی ہے۔ اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے حسد ہے تو یاد رکھیں، شاید آپ اس کے جتنا بننے کے قریب ہیں جتنا خود وہ بھی نہیں جانتا۔